پہلا معجزہ خود آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے اخلاق فاضلہ، آپ کے کمالات علمیہ اور عملیہ، یہ خود ایک معجزہ تھا۔ جس نے بھی آپ کو دیکھا، جس نے کا بھی آپ کے ساتھ معاملہ پڑا، جس نے بھی آپ کی زبان مبارک سے ارشادات سنے، جس کو بھی آپ کے ساتھ کسی قسم کا بھی تجربہ ہوا، وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ آپ جیسا کوئی اور انسان دوسرا نہیں۔ اس میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اور اس زمانے کے اندر اس کے خلاف اس پوری تاریخ کے اندر آپ کو کوئی روایت نہیں ملے گی، کوئی قول نہیں ملے گا، نہ موافقوں کا ملے گا نہ مخالفوں کا ملے گا۔ جس نے شروع سے آپ کو سب سے پہلا آپ کے ساتھ جو واسطہ پڑا تو وہ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ کا پڑا۔ ماں کے پیٹ کے اندر جب آپ آئے دنیا میں، انہوں نے جو اپنی حمل کے زمانے کی کیفیات بیان کی، اور انہوں نے جو آپ کی دنیا کے اندر پیدائش کے وقت کی اپنی کیفیات بیان کی ہیں، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا۔ اور اس کے بعد آپ کا واسطہ بی بی حلیمہ سعدیہ سے پڑا، اپنی دایا جو تھی، جو آپ کو لے کر گئی تھی۔ حضرت بی بی حلیمہ نے اپنے طائف سے آنے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جانے بنو سعد تک، اس کے سارے مناظر کو بیان کیا ہے۔ ہر مرحلہ یہ بتاتا ہے کہ یہ عام بچہ نہیں تھا۔ ہر مرحلے کے اوپر بی بی حلیمہ سے، حالانکہ ابھی نبوت کا اعلان اور اس کا علم تو 40 سال کی عمر میں جا کر ہونا تھا، لیکن بی بی حلیمہ سعدیہ کو اندازہ ہوا کہ جو بچہ میری گود کے اندر آیا یہ عام بچہ نہیں۔ مختلف واقعات، شق صدر ہوا، اونٹنی تیز رفتار ہو گئی، اس کی جانوروں کے اندر دودھ آ گیا، بی بی حلیمہ کے گھر میں برکت آ گئی، فرشتوں نے آ کے سینہ مبارک چاک کیا۔ یہ ساری چیزیں سیرتی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی۔ اس سے جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے اور مختلف موقعوں پر جب آپ کو قوم کے اندر کبھی فیصلہ کرنا پڑا تو آپ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں تھا، تجارت کی تو آپ سے زیادہ امین کوئی نہیں تھا، گفتگو کی، بات چیت کی، معاملہ پڑا آپ سے زیادہ صادق کوئی نہیں تھا، سچا بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ سارے وہ مراحل تھے جو اس زمانے کے لوگوں کو خود سے بتا رہے تھے کہ یہ جو ذات ہے، یہ ذات بابرکات ہے، جس نے ابھی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا ہے، یہ عام انسانوں سے بالکل یکسر مختلف ہے۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ پہلا معجزہ خود آپ کی ذات گرامی تھی، آپ کی ذات بابرکات تھی، اور جس پہلو سے بھی اس کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک اعجازی کیفیت نظر آتی۔ اس جیسا انسان مقابل کے اندر لے کر آنا، یعنی آپ بالکل اگر انسان پورے اس کے ساتھ سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کون لا سکتا تھا، آپ سے زیادہ امانت دار کون لایا جا سکتا تھا، آپ سے زیادہ حیادار کون لایا جا سکتا تھا، آپ سے زیادہ بہادر اور شجاع کون ہو سکتا تھا، آپ سے زیادہ سخی کون ہو سکتا تھا، آپ سے زیادہ عاجز اور انکساری اور تواضع رکھنے والا کون ہو سکتا تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جس کا وہ لوگ مشاہدہ کرتے تھے، اور ابھی آسمان سے کوئی تائید نہیں اتری تھی۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى، وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى، فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه، يظل يجيء إلى ربوة قرار